زمینس آسمانس منز مکانس لا مکانس منز زمینس آسمانس منز مکانس لا مکانس منز چھُ ہر وز ہر وقت موجود سُہ ہر شے ہر زمانس منز زرس زرس چھُ تس سُنٛد راج خلق ملک چھِ تس محتاج زرس زرس چھُ تس سُنٛد راج خلق ملک چھِ تس محتاج چلاوان کائناتس کُن چھُ کوتاہ اطمینانس منز زمینس آسمانس منز مکانس لا مکانس منز چھُ ہر وز ہر وقت موجود سُہ ہر شے ہر زمانس منز. السلام علیکم، صبح بخیر، آداب آپ سبھی دیکھنے والوں کو ہمارا پیار اور خلوص برائے استقبال. آج دن یعنی ہر صبح کی طرح ہر روز کی طرح آج بھی لبوں پر یہی دعا ہوگی کہ آپ سبھی دوست خوش و خرم ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے، بصحت و سلامت ہوں گے اور اپنے زندگی کے نیک معاملات میں روا دوا ہوں گے. آج تاریخ ہے 8 جنوری 2024 اور ساتھ ہی ساتھ 25 جمیدہ الثانی 1445 ہجری. آج بھی آپ کی خدمت میں دو میزبان حاضر ہوں گے. آج شرف میزبانی ہمیں حاصل ہے. میں رہوں گا آپ کے ساتھ اشفاق حافظی اور میرے ہمراہ رہیں گی میری بہن مارا شفیع. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ میں بھی بالکل ٹھیک الحمدللہ. اینڈ یو کالنگ می سسٹر. آپ کو پتہ میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ جب سے میں نے یہ پروگرام جوائن کیا نا بہت سارے بھائی مجھے ملے ہیں. ادروائز آئی ایم ناٹ ہیونگ مائی اون بردر. ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بے شک بے شک. دیکھیں، جب بھی ہم یہاں آتے ہیں اور اس کے بغیر بھی پہلے تو ہم ایک فیملی ہے گڈ مارننگ جین کی ہماری پوری ٹیم، اس کے بغیر بھی پھر ہمارے باہری یہ رشتے بھی بنتے ہیں. اور بے شک آپ ہماری بہن ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں. صرف ایک نہیں بلکہ ہماری پوری ٹیم میں ہم بہن اور بھائی کافی موجود ہیں. اور جب بھی ہم یہاں آتے ہیں ناظرین کے ساتھ کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں، کوئی بات شیئر کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک مطالعہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک تحقیق ہوتی ہے. یہ جب یہاں آتے ہیں، جب ہم کوئی موضوع چنتے ہیں، جب ہم کسی معاملے پہ بات کرتے ہیں، اپنے آپ میں بڑا ایک چیلنجنگ رہتا ہے. چونکہ چیلنجنگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ جو بھی بات ہم آگے رکھتے ہیں اس میں پہلے ایک تحقیق لگتی ہے. بنا تحقیق یا بنا مطالعے کے ہم ایسے ہی کوئی بھی بات نہیں رکھتے ناظرین کے سامنے. بالکل صحیح. ویل پہلے میں اپنی ناظرین سے انٹریکٹ کر لوں. جی پلیز. خیر، السلام علیکم، خوش آمدید آپ سبھی کا آپ کے اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. ناظرین، ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے، اپنی صحت کا اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے. بالکل اشفاق، آپ صحیح فرما رہے تھے کہ ریسرچ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے آلموسٹ ہر ایک فیلڈ میں، نہ صرف یہاں پہ جرنلزم میں. آپ دیکھیے نا کہ ریسرچ کے بغیر دیر از نتھنگ پاسبل دیز ڈیز. میرے خیال سے ریسرچ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم کسی بھی نئی نالج کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، انوینٹ کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پہلے نالج نہیں ہوتی. کسی ایک ایسے سوال کا جواب ڈھونڈنا جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا. بے شک. اینڈ ان فیکٹ آپ دیکھیں نا، ہمارے جو آج کل کے بچے ہیں نا وہ بک ورمز بن گئے ہیں. ان کی جو نالج ہے وہ بکس تک ہی محدود ہو گئی ہے. بک سے باہر وہ نہیں نکلتے، وہ اسٹڈی نہیں کرتے، جو کہ غلط بات ہے. مجھے یاد آ رہا ہے میرے جو ایک مینٹور ہے نا، میں اکثر ان سے کئی سارے سوالات کرتی رہتی ہوں. وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس بات کو. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوریوسٹی اور کنفیوژن ایک انسان میں ہونا چاہیے. دیٹ لیڈس ٹو انٹلیکچوئل، رائٹ؟ دیٹ کین ایڈ ان یور کریٹیوٹی. تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ کریٹیوٹی جو ہے اس کو ایسے ہی بڑھایا جا سکتا ہے جب آپ ریسرچ کریں گے اس پرٹیکولر ٹاپک کو لے کر، تب جا کے یو ول گیٹ ٹو نو اباؤٹ لاٹس آف تھنگس. آپ دیکھیے نا جی، ہمارے سراؤنڈنگز میں ابھی ایسی کئی ساری چیزیں ہیں، کئی گیجٹس ہیں جو ہمارے پاس ابھی موجود ہیں جو کہ کچھ سال پہلے ہمارے بیچ نہیں تھے. سو اٹ جسٹ ہیپنز بیکاز جب ایک انسان نے ریسرچ کیا، انوینشن کی، تب جا کے یہ پاسبل ہو پایا، رائٹ؟ سو دس آل کمز اینڈ انڈر دس ریسرچ. ہاں صحیح بات ہے. دیکھیں، مطالعہ کرنے سے، مطالعہ یا ہمارے پاس تحقیق ہو، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. بالکل صحیح. تحقیق، جب آپ کسی چیز پہ پہلے تحقیق کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس پہلے ہی کسی چیز کے بارے میں ریسرچ ہوئی ہو، تحقیق ہوئی ہو، آپ اس کی تصدیق پھر کرتے ہیں، یا آپ کے پاس موجودہ چیز ہو اس کی بھی پھر آپ تصدیق اس وجہ سے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر مطالعہ بنتا ہے. مطالعہ سے آپ
کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر کتابوں میں وہ باتیں آ جاتی ہیں جی. اور کتابوں سے انسان آرام سے وہ پڑھتا ہے. دیکھیں آپ نے کتب بینی کی بات کی, کتب بینی بہت ضروری ہے میرے خیال سے, اور اس کے باہر بھی انسان کو چیزوں پہ ریسرچ کرنا چاہیے, لیکن آج کل کے دور میں کچھ اور اس کے برعکس ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتب بینی سے انسان کی جو ذہانت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے, کتب بینی سے انسان کے پاس جو علم ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ تحقیق سے بنتی ہے, آپ کی جو اندر جو پرابلم سالونگ جو ایبلٹی ہے ہوتی ہے وہ بھی آپ کی تحقیق سے آگے بڑھتی ہے. لیکن اس کے برعکس آپ الٹا کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ اب آج کل ہمارے بچے یا ہم تحقیق کے بجائے, کتب بینی کے بجائے سیدھا ہم لوگ سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہیں. سوشل میڈیا سے ہم نے کوئی بات سنی یا ہم نے وہاں پہ کوئی بات چھیڑی, میں کیونکہ یہ ٹچ کیوں کر رہا تھا, میں پہلے ہی بتا رہا تھا جب ہم یہاں آتے ہیں کسی چیز پہ بات کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک مطالعہ اور تحقیق ہوتی ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا سے ہم لوگ پھر کوئی بھی انفارمیشن حاصل کریں, خود کو کیا کیا فیڈ کر رہے ہیں ہم لوگ اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے. سوشل میڈیا کے پھر برے اثرات ہمارے اسی تھنکنگ پہ پڑ جاتے ہیں. اس کا الٹا ہوتا ہے, چونکہ آپ کو کتب بینی سے کیا ہوتا تھا, آپ کی ذہانت بڑھتی تھی, لیکن سوشل میڈیا سے آپ کی ذہانت اور یادداشت دونوں کم ہو جاتے ہیں. سو مضر اثرات اس کے برعکس ہوتے ہیں, چونکہ اسی لیے کتب بینی یا تحقیق یا مطالعہ جو بھی کرنا ہو وہ انسان کے لیے لازمی ہے, تاکہ اس کے جو اپنی نالج ہے, اپنا علم ہے, یا اگر وہ اپنے علم میں جو خود کو فیڈ کر رہا ہے وہ صحیح سے فیڈ ہو. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں جی. بکس پڑھنے کے کئی سارے فائدے ہوتے ہیں. وی شوڈ ریلائی آن بکس اونلی, رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک انسٹنس بھی یاد آ رہی ہے جو کہ میں اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم نے اسحاق نیوٹن جو ہے نا ان کی وہ کہانی پڑھی ہوئی تھی. ایک دفعہ جب وہ ایپل ٹری کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے نا, تو ان کے اوپر وہ سیب گر گیا. اگر اور کوئی بندہ ہوتا شاید وہ اس سیب کو کھا لیتا ہے, مگر تمن کیا کر انہوں نے ریسرچ کیا, تحقیق کی یہ نیچے کیوں گر گیا, یہ اوپر کی طرف کیوں نہیں چلا گیا ہے, رائٹ. یہی ذہانت کی خوبی ہے, یہی صحیح ذہانت کی خوبی ہے. آپ دیکھیں ایسے اشخاص جنہیں تحقیق کی عادت ہو, جنہیں مطالعہ کرنے کی عادت ہو, وہ ہر چیز کو پھر مثبت طریقے سے دیکھتے ہیں, اور مثبت طریقے سے جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر خود بخود اس میں انوویشن آ جاتی ہے, اس میں کچھ نیا آتا ہے, آپ پھر سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, آپ پھر گلوبلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, پھر آپ کی خود کی ذہانت بھی بڑھتی ہے اور آپ پھر گلوبلی بھی لوگوں کے پاس کنٹریبیوٹ بھی کر پاتے ہیں. بہت خوب. یہ تو آغاز میں کچھ یہ کیپشول رہتا ہے ہمارے ناظرین کے لیے. اس کے بعد ہم آغاز کسی اور چیز سے کرتے ہیں. آج آپ سے اچھا ہاں, اس کے برعکس میں ناظرین سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آج دنیا بھر میں ارتھز روٹیشن ڈے بھی منایا جاتا ہے. جی ہاں ناظرین, دراصل پہلی دفعہ 1851 کو جو ایک فرینچ فزسسٹ تھے جن کا نام لیون فوکالٹس ہے, انہوں نے پروو کیا تھا کہ ارتھ جو ہے وہ ایکسیز پہ ریوالو کرتا ہے. اینڈ لائک اشفاق سیڈ, ہر دن ہم کسی خاص نغمے کا اہتمام کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین, آج بھی ہم نے ایک خوبصورت سے نغمے کا اہتمام کیا ہے شاہی ممتاز جی کی آواز میں. چلے سنتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ. دو
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन, अभी अभी आपने शाही मुमताज़ की खूबसूरत आवाज़ में ये गाना सुन लिया। उम्मीद है कि आपने ज़रूर इसे एंजॉय किया होगा। नाज़रीन, शायर फरमाते हैं, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर चाहे सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उगता है। जी हाँ, हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी से नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन इट कम्स टू आवर ड्रीम्स। नाज़रीन, आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम का भी बराह रास्त दूरदर्शन की कशर चैनल से देख पा रहे हैं और इसके सारे एपिसोड्स अभी तक के यूट्यूब चैनल पर भी आप देख पाएंगे। आज की मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे एक वक्फे के बाद। आप देखते रहे अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक यही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। गटि मंजन यी जुनगाश, ऐसे रूजिन पगहज आश, ऐसे रिश्तन बरहव गोड, ऐसे पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। फिर एक और बार आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन मोहतरम, तमहीद में हुमैरा और मैं बात कर रहे थे कि तहकीक कितनी ज़रूरी है, कितनी लाजमी है। फिर जब इंसान तहकीक की दुनिया में अपना कदम रखता है तो वहाँ पर अपना एक नाम कायम करता है। आज के जो ख़ास मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करानी है हमें, इन्होंने भी तहकीक की दुनिया में अपना नाम बनाया है, फिज़िक्स की दुनिया में एक अलग मकाम बनाया है। पुराने जो भी सारे स्टीरियोटाइप्स हैं उनको तोड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मेरी मुराद है आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं ये खूबसूरत मुस्कान की मालिक और उसके साथ साथ इस वक्त अपने जो फ़राइज़ है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पट्टन में HOD यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स के तौर पर अंजाम दे रही हैं। आज की जो हमारी ख़ास मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ये है कुदसिया गनी साहिबा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत कबूल की और आप आज यहाँ तशरीफ़ आवर हुए। शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। जी, ये हमारी खुशबख्ती कि आज आप यहाँ पे तशरीफ़ आवर हुए, इतनी कड़ाके की ठंड में आज यहाँ हुए। रिवायती तौर पर जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है उसकी मेहमान नवाजी तो हमारी तरफ से होती है, लेकिन साथ ही साथ नाजरीन इस तजस्सुस में रहते हैं कि ये शख्सियत जो है जो आज हमारे साथ बैठी है ये कहाँ से आई है, क्या करती है, और उसके साथ साथ जो इनका जो बचपन है वो कैसा रहा। तो रिवायती तौर से आपका जो बचपन है वो किस तरह का, नटखटी था, शरारती था, या उसके साथ साथ फिर तालीम का जो मामला है वो कैसा रहा? नटखटी या शरारती नहीं था, बिल्कुल उसमें एक दवाम था। जी,
ضلع پلوامہ سے ہمارا تعلق ہے. اچھا. اور اس ضلع میں بہنے والے بہت سے نالوں میں سے ایک نالا ہے نالے رومشی. اس نالے رومشی کے کنارے پر ایک گاؤں واقع ہے کریم آباد. وہاں سے ہمارا تعلق ہے. اچھا. گھر میں ہم کسان ہیں, کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. آپ ایسا مان لیجئے کہ میرے والد صاحب اپنے پورے افراد خانہ میں واحد پڑھے لکھے انسان تھے جنہوں نے بہت کوشش کر کے کالج تک کی پڑھائی کو مکمل کیا. ماشاءاللہ. کئی بار گنواتے ہیں میرے سامنے وہ مصائب, وہ تکلیفیں, وہ دقتیں جو انہوں نے, جس کا سامنا انہوں نے کیا ہے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے. دقت اس اعتبار سے نہیں کہ گاؤں میں اسکول موجود نہیں, دقت اس اعتبار سے بھی نہیں کہ اسکول زیادہ دوری پر ہے جہاں پہنچا نہ جا سکے. دقت اس سوچ کے اعتبار سے کہ جہاں پر کھیتی باڑی کرنے والے لوگ کھیتی باڑی میں ہی ضم ہو کے رہنا چاہتے ہیں, تعلیم کے ساتھ تربیت کے ساتھ کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے. اور میرے والد صاحب نے کوشش کی کہ اس سوچ کو تھوڑا بہتر کیا جا سکے, بدلا جا سکے, لیکن وہ کسی حد تک ہی اس میں کامیاب رہے. آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ آج بھی جو میرے قریبی رشتے میں بھائی بہن ہیں, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن بھی اس سوچ کے چلتے ان کے پاس مروجہ تعلیم کچھ نہیں. اس کے بعد زندگی کے کئی برس سے ہم سری نگر میں ہی مقیم ہیں. اور دیکھیے گاؤں سے شہر جو لوگ رخ کرتے ہیں وہ عموماً اس چیز سے کرتے ہیں, اس چیز کی وجہ سے کرتے ہیں کہ بچوں کو بہتر تعلیم دی جا سکے یا ان کو بہتر مواقع فراہم کیا جا سکے. لیکن ہمارے معاملے میں ویسا کچھ نہیں تھا. مخصوص ایک گھریلو مجبوری کے تحت ہمیں شہر کا رخ کرنا پڑا تھا. اس میں ایک میڈیکل ایمرجنسی مان لیجئے, ایک معاشی و معاشرتی ایمرجنسی مان لیجئے, اور اسی کشمکش کے بیچ میرا تعلیمی سلسلہ بھی مکمل ہوتا گیا. میری اسکولنگ ایک لوکل سرکاری اسکول سے ہوئی ہے, گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سنوار, جہاں سے میں نے اپنا ہائی اسکول کیا ہے. اور اعلیٰ تعلیم میں نے یونیورسٹی آف کشمیر سے حاصل کی ہے. اپنا گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, ایم فل, پی ایچ ڈی سب وہیں سے کیا ہے. اسی دوران ملکی سطح کے میں نے نیشنل لیول کے جو بھی اعلیٰ سطحی امتحانات ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے مضمون میں ایک برتری دلاتے ہیں, جس میں CSIR, نیٹ, JRF, گیٹ وغیرہ شامل ہیں, ان سب کو پیدر پہ کوالیفائی کیا. اس کے بعد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کی طرف سے اجرا کی گئی جو اسسٹنٹ پروفیسرز کی اسامیاں تھی, اس کے لیے اپنا داخلہ فارم بھر دیا اور مقابلے میں بیٹھ گئے. ہم اس پہ تفصیلاً بات کریں گے. یہ تھوڑا آغاز میں کچھ اور بھی سننا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے کہا کہ ہمارا جو بچپن تھا وہ شرارتی نہیں تھا, بلکہ اس میں اطمینان تھا. تھوڑا سا جو پڑھائی والا معاملہ ہے نا اسکول کے دوران, وہ میموریز وہ ذرا سی سننا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے کہا میرے بابا نے پھر مجھے سپورٹ کیا. اس میں گھر میں بھی اور بھی تو لوگ ہوں گے, پھر کس طرح سے یہ معاملہ بنا؟ آپ اگر میرے بچپن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ذاتی اور عطائی. آپ اپنی شکل و صورت, اپنا خد و خال, اپنا بیہیویئر, اپنی صلاحیتیں, اپنی خوبیاں, ایون اپنی کمیاں بھی لے کر پیدا ہوتے ہیں. اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے, اس چیز میں آپ کا عمل دخل نہیں ہے. بے شک. تو میرا بچپن جو ہے اس میں دوام ہی رہا ہے. میں شرارتی نہیں رہی ہوں, میرے ماں باپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, میرے اساتذہ, باقی رشتہ دار, دوست. میں شرارتی نہیں تھی, اس میں ایک دوام تھا, ایک ٹھہراؤ تھا. ہر ایک چیز میں سوچ سمجھ کے آگے جانا, جائزہ لے کے آگے چلنا, ایسا میرا معاملہ رہا ہے. کوئی شرارتیں میں نہیں کرتی تھی, میری بہن کرتی تھی, میرا چھوٹا بھائی کرتا تھا, لیکن میں نہیں. میم چونکہ آپ کی اسپیشلٹی فزکس میں ہے, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس سبجیکٹ میں آپ کی دلچسپی کیسے پیدا ہوئی, آپ نے اس کا انتخاب کیسے کر لیا؟ کیونکہ جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ فزکس جو ہے میتھمیٹکس کے بعد اس کو مشکل سبجیکٹ مانا جاتا ہے, ایز میتھمیٹکس از کنسیڈرڈ ایز دی مدر آف آل سائنس. اسٹل یو ٹیل اباؤٹ اٹ. اور ایک اور چیز, یہ اسٹیریوٹائپ توڑ کر پھر اس جو کہا جاتا ہے کہ اکثر جو فیمیلز ہوتی ہیں یہ منچون آسان فزکس اس پر زیادہ دسترس کی نو میں دی ہوتی ہے منی پار نہیں کی ہیں, بٹ آپ نے اس چیز کو توڑا, پھر اسی کو اپنا کریئر بنایا. دیکھیے میں ایسا کہوں گی کہ اس چیز کو لے کر میرے کوئی بلند باند دعوے نہیں ہیں. پھر سے میں اسی بات پر آؤں گی کہ جو آپ کی اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ عطائی ہوتی ہیں, ذاتی ہوتی ہیں. میں ایسا نہیں کہوں گی کہ میں کسی انسان سے انسپائر ہو کر, کیونکہ بہت بچپن میں تو میں کسی نیوٹن یا آئنسٹائن کو یا کسی رامانوجن کو نہیں جانتی. یہ ایک انہرنٹ کالنگ تھی اس چیز کے لیے, اور میں ڈے ون سے بالکل کلیئر تھی کہ مجھے میتھمیٹیکل سائنسز میں آگے جانا ہے. کیمیکل سائنسز میں نہیں, ارتھ سائنسز میں نہیں, بایولوجیکل سائنسز میں نہیں, ہیومینٹیز میں نہیں, سوشل سائنسز میں نہیں. میں کلیئر تھی ڈے ون سے کہ میتھمیٹیکل سائنسز, اور اس چیز کو صرف ایک انہرنٹ کالنگ کے علاوہ میں کسی اور چیز کے ساتھ تعبیر نہیں کرنا چاہوں گی. ایسا نہیں کہ میں نے کوئی بیڑا لے رکھا تھا کہ کوئی چیز ہے سوسائٹی میں اس کا مجھے توڑ کرنا ہے, کوئی ایسا بنا ہے, کوئی ایسی سوچ بنی ہے, اس سوچ کے خلاف مجھے جانا ہے. نہیں, ایسا نہیں. میں ہمیشہ کوآپریشن اور کارڈیلٹی میں وشواس کرتی ہوں, یقین رکھتی ہوں. ایسا نہیں کہ کچھ ہے. دیکھیے اگر کوئی چیز ہے بھی اپنی جگہ قائم دائم ہے, کوئی نوشن بنا بھی ہے, اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے کہیں نہ کہیں پر.
تو مجھے یاد ہے کہ دیر عمر تک بھی مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ لڑکیوں کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے. اچھا ٹھیک. دیکھیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں گنوانا چاہوں گی. شاید کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے میرے دماغ میں چھاپ چھوڑی تھی بچپن سے. میتھمیٹکس کا سبجیکٹ پڑھتے وقت ہمارے اسکول میں ایک پرنسپل آئے تھے, بہت کم وقت کے لیے وہ آئے تھے. انہوں نے ایک میتھمیٹکس کے ساتھ ہی ایک سبسڈری سبجیکٹ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا, جس کو ہم مینٹل میتھمیٹکس کہتے ہیں. بالکل صحیح. اس کے پیچھے کچھ لائنز ہیں جو ابھی بھی میرے دماغ میں چھپی ہیں, میں وہ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں. اس میں ہے, شکنتلا دیوی از دا انٹرنیشنلی ریناؤنڈ میتھمیٹکس وزارڈ. She is cited in the Guinness Book of World Records as being the only person alive who can do calculations quicker than a computer. دیکھیں نوبل laureates کی ایک لسٹ آپ دیکھ لیجئے. اگر آپ کسی ایسے نوبل laureate کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں جس نے ایک سے زیادہ سبجیکٹس میں نوبل پرائز لیا ہے, تو وہ بھی ایک عورت ہے بالکل, جس نے فزکس میں بھی اور کیمسٹری میں بھی لیا ہے. اسی طرح پھر اگر مذہبی حوالے سے بات کی جائے, حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہم مثال دیتے ہیں. گوگل میں آپ خدیجہ نام ٹائپ کر دیجئے, خدیجہ بنت خالد وہ وہیں سے لکھ دے گا. وہ صرف اسلامی تاریخ میں نہیں, پوری ہیومن ہسٹری میں ایک اکمپلشڈ بزنس وومن ہے. اور ایک اکمپلشڈ بزنس وومن ہونے کے لیے میتھمیٹکس ہونا آپ کے پاس صلاحیتیں بہت ضروری. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کا ذکر کرتے ہیں, جورسپروڈنس میں ان کا نام ہے. جورسپروڈنس میں ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک انالیٹیکل سکل, ایک لاجیکل مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے. تو اسی طرح ہم کئی ساری مثالیں گنوا سکتے ہیں. اور مجھے اس بات کا کبھی خوف نہیں رہا, نہ مجھے اس بات کا خیال رہا کہ ایسا ہے, بلکہ بہت دیر عمر تک مجھے پتا چلا, کیونکہ NIT سری نگر میں یا کشمیر یونیورسٹی میں مجھے اوور ویلمنگ ریسپانس ملتا تھا. اور یہ چیز مجھے کبھی حیران بھی کرتی تھی کہ مجھے اوور ویلمنگ ریسپانس کیوں مل رہا ہے. بعد میں مجھے اس کے بعد یہ نوشن پتا چلا کہ عورتوں کو لے کر ایسے معاملے ہماری سوسائٹی میں ہیں. دیکھیے میں خود ایک استاد ہوں اس وقت, میں لڑکوں کو بھی پڑھاتی ہوں اور لڑکیوں کو بھی, اور وہ بھی انڈر گریڈ لیول تک, یا کبھی میں نے PG لیول تک بھی پڑھایا ہوگا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو وہاں پر میں نے یعنی جس طرح سے فرق بتایا جاتا ہے, دیکھیں جسمانی صلاحیت آپ کی میں بھی کچھ سائیکولوجیکل ڈفرینسز بھی ہو, لیکن جو آپ کا مینٹل سیٹ اپ ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. آپ موقع دے دیجئے, آپ ان کے من سے یہ ڈر نکال دیجئے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک جیسا کریں گے. بلکہ لڑکیاں کچھ اولمپیاڈز میں نے دیکھی, اولمپیاڈ ٹیسٹ بہتر کرتی ہیں لڑکوں سے. میم بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اٹس ریئلی این آنر بینگ اے وومن, رائٹ. آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے NET اور JRF بھی کوالیفائی کیا ہوا تھا, اس کے بارے میں بتائیے گا, بیکاز سنس یو آر دا فرسٹ ویمن ہو ہیز کوالیفائڈ دس ان فزکس, پلیز ٹیل اس اباؤٹ دیٹ. جی بالکل. حالانکہ میرے بعد بہت ساری لڑکیوں نے کیا اور مجھ سے بہتر کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ شرف اعزاز مجھے ہے اس کی طرف سے کہ میں پہلی وہ فیمیل ہوں, فیمیل اپلیکنٹ JNK سے, جس نے CSIR NET JRF گیٹ وغیرہ کوالیفائی کیا تھا. ماشاءاللہ. تو بس اس کے علاوہ کیا کہوں. جی دیکھیں, کالج کی جو لائف ہے آپ نے پہلے ہی, چلو ٹھیک ہے, اس میں فزکس میں آ گئے تھے, پھر آپ اس کے بعد جو یہ پروفیسر والا سلسلہ آیا, یہ بھی سوچا تھا کہ مجھے پڑھائی اسی میں آنا ہے, فیلڈ میں, ٹیچنگ کی فیلڈ میں آنا ہے, کہ آپ نے کچھ اور پہلے سوچ کے رکھا تھا؟ دیکھیے ٹیچر اگر آپ کالج میں ہیں یا یونیورسٹی میں ہیں, اس کے ساتھ محقق ہونا بہت ضروری ہے. جی. کیونکہ آج کے دور کے, آج کے وقت کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے اب, کہ صرف آپ کلاس میں نہیں پڑھائیں گے, آپ مزید کنٹریبیوشنز دیں گے. کیونکہ 30 سال کے عرصے سے 50 سال کے عرصے سے جو سلیبس قائم دائم ہے, اس میں مزید رونقیں لانے کی ضرورت ہے, مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. یا اگر کوئی غلط چیزیں جگہ پکڑ چکی ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے مزید تحقیق کے حوالے سے. تو ایک کالج ٹیچر ہونے کی وجہ سے یا ایک یونیورسٹی ٹیچر ہونے کی وجہ سے آپ کو تحقیق کا بہت یہ بھی رہتا ہے, شوق بھی رہتا ہے, اور اس کی ایک نیڈ بھی ہے آپ کو. بالکل سے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو دیکھ کر میں نے اس چیز میں آگے بڑھی. اس کے علاوہ آپ نے JKPSC بھی کوالیفائی کیا ہوا تھا, آپ بتائیے گا کہ کب آپ نے کوالیفائی کیا, کتنے اٹیمپٹس دیے تھے, اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ زیادہ تر کوچنگ پہ ریلائی کرتے ہیں, کیا سیلف اسٹڈی کی جا سکتی ہے؟ پلیز آپ اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. جی دیکھیے دو چیزیں ہیں میں بتاؤں گی, گنوانا چاہوں گی. ایک علوم ہے, ایک فنون ہے. اگر آپ میرا کوئی لیکچر یوٹیوب سے دیکھتے ہیں تو زیادہ تر میں کیا پڑھا رہی ہوں, فینومینن آف دس, فینومینن آف دیٹ. جی برابر. ٹھیک ہے. تو فزکس کو حالانکہ یہ سطحی لیول کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن بہرحال میں اسی کی طرف آپ کا رجحان دلانا چاہوں گی. پلیز. وہ یہ کہ فینومینل سائنسز, علوم ان کن کو کہتے ہیں, عموماً سوشل سائنسز کو. جی. سوشل سائنسز کو, پالیٹکس کو, باقی چیزوں کو علوم کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. حالانکہ ہے نہیں, علم ایک مکمل چیز ہے اپنے آپ میں, بعد میں اس کے جز ہیں. جی جی. ہم نے جو اس کو بانٹا ہوا ہے یہ ہم نے غلط کیا ہے, یہ ہمارا اپروچ غلط ہے اس معاملے میں. تو میں یہی کہوں گی کہ مطلب علم کو بانٹنا نہیں چاہیے. ہاں آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے چن سکتے ہیں کہ آپ کی دلچسپی کہاں پہ ہے, آپ کا رجحان زیادہ کس میں ہے. آپ نے JKPSC کی بات کی,
کہ میرا کون سا اٹمپٹ تھا. میرا پہلا ہی اٹمپٹ تھا. انہوں نے مجھے یاد ہے اتفاقاً، یہ بھی ایک خوبصورت اتفاق کے ہے کہ 8 جنوری کی تاریخ وہ بھی تھی جب میرا پی ایس سی میں وائوا تھا. بالکل یہی تاریخ تھی. اور اگست کے مہینے میں 2016 کے اگست مہینے میں جب جے کے پی ایس سی نے اپنا اسسٹنٹ پروفیسرز آف فزکس کا سلیکشن لسٹ اجرا کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سر فہرست رہی. ماشاءاللہ. اپنے سروس کے ابتدائی سال میں نے زنانہ کالج واقع ایم اے روڈ سری نگر میں دیے. شروع کے بعد میری منتقلی یا جس کو ہم کہتے ہیں تبدیلی ضلع بارہمولہ میں ہو گئی، جہاں پر ابھی میں گورنمنٹ ڈگری کالج پٹن کے شعبہ فزکس کے سربراہ کی حیثیت سے فائز ہوں. جی اٹمپٹ میں نے ایک ہی لیا تھا. جی ماشاءاللہ. دیکھیں، انسان جب کسی فیلڈ میں آ جاتا ہے یہ سوچ کے آ جاتا ہے کہ مجھے اسے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہم آپ کو پہلے تو سلام پیش کرتے ہیں، مبارکباد اس چیز کے لیے دیتے ہیں، کیونکہ ایک تو دن بھی وہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ بھی بہت خوب ہے. آپ کے بعد بھی کچھ اور بھی پھر آپ نے جو خود ہی اس بات کا ذکر کیا کہ اور ساری لڑکیاں پھر اس میں آئی اور آپ سے ماشاءاللہ بہتر بھی کیا، لیکن سب سے پہلے نمایاں آپ ہی وہاں پر تھی. جب انسان یہ چیز چنتا ہے اور پھر اس سبجیکٹ میں آ جاتا ہے، اس کے بعد انسان جب اس سبجیکٹ میں اپنی خدمات شروع کرتا ہے تو آپ نے کیا سوچ کے کس طریقے سے آپ جو اپنی خدمات ہے وہ انجام کہ میں اس پیشے میں. اور دوسری چیز مجھے اس سے یہاں سے یاد آئی، میں اس کو ٹچ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ لکھتی بھی ہیں، میں ذرا اس کو مینشن کرنا بھول گیا تھا. آپ کا جو انداز ہے وہ خدمت کرنے کا، وہ جو یہ پڑھانے کا یا اس فیلڈ میں رہنے کا، وہ بہت ہی الگ ہے. یہ آپ نے کیا سوچ کے اس فیلڈ میں سوچا تھا کہ مجھے جی ایک تو لکھنا بھی اس کے متعلق اور جو یہ انداز ہے یہ والا رکھنا ہے؟ دیکھیے، میں کسی درجے میں اپنے آپ کو مقرر سمجھتی ہوں. زمانے طالب علمی سے میں مقرر رہی ہوں. جی. لیکن یہ جو لکھنے کا شوق ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے، اس کا مجھے اعتراف کرنا چاہیے. پبلک ڈومین میں میرے دوستوں نے مجھے بہت دھکیلا ہے اس چیز میں. نہیں، دراصل پھر آپ ہی کی تو محنت ہے. یہ بات صحیح ہے، لیکن میں گنوانا چاہوں گی کہ انجینئرنگ فیلڈ سے جو دوست میرے وابستہ ہیں ان کو میری ڈرافٹنگ بہت پسند تھی، اور ان وے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دھکیلا ہے اس لکھنے کے میدان میں. اس کا مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے بے حد و حساب ریسپانس ملا ہے. پرسنلی میں نہیں تھی، لیکن کیونکہ ان کو میری ڈرافٹنگ پسند تھی اور مجھے یقین بھی نہیں تھا. دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں جو میں گنوانا چاہوں گا. میں اس بات کو پہلے موجود رکھنا چاہوں گا، اسی بات پہ ہم بات کریں گے کیونکہ ہم پہ کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. معذرت خواہ میں یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گا ایک کمرشل کے لیے. اور ناظرین محترم، یہ جو کارآمد گفتگو ہے یہ جاری رہے گی. فی الحال یہاں پر ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں، وقفے کے اس پر مہمان سے گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. Got it. سوچئے اگر اصل زندگی میں ایسے حالات ہوں تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن شکر ہے بینکنگ کے لیے نہیں. اگر آپ 70 سال سے زیادہ کے ہوں یا معذور ہوں تو بینک آپ کو کچھ ضروری بینکنگ سہولتیں گھر بیٹھے دے سکتا ہے. RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا. میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا، دل سے اور خیبر OPC سیمنٹ سے. بس ایک یہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے. OPC گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ. گھر ہو یا ڈیم، بلڈنگ یا دکان، سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کی اپنی من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK میں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑی ہوئی ہیں میم قدسیہ غنی صاحبہ، جو کہ کرنٹلی کام کر رہی ہیں ایز HOD فزکس ڈپارٹمنٹ ایٹ گورنمنٹ ڈگری کالج پٹن. میم، ابھی بریک سے پہلے آپ بتا رہی تھی کہ آپ لکھتی بھی ہیں، کالمنسٹ یو آر ایز ویل. ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح کا کانٹینٹ لکھنا پسند کرتی ہیں؟ دیکھیے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گی، سننے والوں کی بھی، آپ کی بھی. جی، اور تھوڑا اس کو کنٹینیو کیجیے گا کہ آپ کس وجہ سے لکھنے میں آئی. میں نے کہا نا، یہ صرف ایک ایسی چیز ہے جہاں پر میرے دوستوں نے مجھے دھکیلا ہے، کیونکہ پھر مجھے بہت ریسپانس ملا اس چیز کا. وہ اگر کبھی موضوع بحث وہ چیز ہوئی تو میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی کہ کس قدر ریسپانس مجھے ملا ہے. اکراس دا کنٹری اینڈ بیونڈ دا باؤنڈریز. مطلب
मैं किसी दिन तफसीलन हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा बहुत अगर आप इसको टच करना चाहेंगे आप बता सकते हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे नाज़रीन ज़रूर सुनना पसंद करेंगे जी। लिखने का काम मैंने ज़माने तालिब इल्मी से ही किया है, लेकिन तब मैं एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं कर पाई, क्योंकि आप समझते हैं कि एक मशगला रहता है, खासकर जब आप एमफिल पीएचडी में होते हैं जी, वो बहुत सख्ती के अयाम होते हैं, तो आप एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन 2019 के इसी जनवरी से मैंने रेगुलरली लिखना शुरू किया है ग्रेटर कश्मीर में, और वहाँ पर अभी मैं एक परमानेंट कॉलमनिस्ट की हैसियत से एक महीने में आप कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मेरे राइटअप्स वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद मेरी खुशकिस्मती है कि कुछ वक्त से ही मैंने द हिंदू में भी कंट्रीब्यूट करना शुरू किया है, और वहाँ से भी मुझे बेहद हिसाब रिस्पांस मिला है। देखिए, जो इज्जत, जो मोहब्बत, जो कदरदानी मुझे मिली है सुनने वालों से, पढ़ने वालों से, यकीन मानिए कि मैं फिर उसको समेट भी नहीं पाई हूँ जी। अब चीज ये है कि जो लोग लिखते हैं वो पढ़ते भी बहुत है, क्या ये जरूरी है? ये सवाल मैं ही आपसे पूछती हूँ। नहीं, मेरे हिसाब से तो जरूरी है। बिल्कुल से। देखिए, कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, गिनवाना चाहती हूँ जी प्लीज। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे कहते हैं कि एक साल में कितने 1000 रुपयों का खर्चा या 1-1.5 लाख से ज्यादा रुपयों का खर्चा वो करते हैं किताबें खरीदने पर, ठीक, या एक साल के 12 महीनों में उन्होंने एजेंडा बनाया होता है कि कितने जल्द किताबों के हमें पढ़ के मुकम्मल करना है, या जब वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो कितने टन किताबें, वाकईतन कितनी टन किताबें उनके साथ होती हैं, या घरों में लाइब्रेरी सजा सजा के है। हालांकि बज़ाहिर ये बहुत खूबसूरत बात है, बहुत आसान बात है, लेकिन जो नुक्ता मैं रखना चाहती हूँ वो ये है कि उम्र की, अकल की और शऊर की एक पुख्तगी को पहुंचकर आप किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। मुझे शेखुल आलम इस बात पे याद आ रहे हैं, वो कहते हैं कि परान परान पार गई खली खारदराई किताब बोरे है। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को एक सोच के साथ, एक फिक्र के साथ पैदा किया, और अभी जब आपका तजुर्बा, आपकी अकल, आपकी उम्र अभी कच्ची है और आप किताब पढ़ने बैठ जाते हैं, तो बहुत इम्कानात रहते हैं इस बात के कि वो किताबें आपको बहा के ले जाए। आपके अंदर भी एक ओरिजिनलिटी है, एक यूनिकनेस है, एक क्रिएटिविटी है, होती है, उसको आप बचा के रखिए, बल्कि उसको परवान चढ़ाइए। आपका जाती मुशाहिदा, आपका जाती गौर फिक्र, आपकी जाती सोच समझ, आपकी जाती मेहनतें, जाती कोशिशें, इन चीजों को आप खूब परवान चढ़ाएं। क्या बात है। और एक मतलब शऊर की एक पुख्तगी को पहुंचकर आप किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, वो किताब आपकी गिरफ्त में है, आप उस किताब की गिरफ्त में नहीं रहेंगे। मुझे हजरत अली का भी एक कौल याद आ रहा है, वो कहते हैं कि हमारे नजदीक वो लोग काबिल होते हैं जो अच्छा लिखते हैं और अच्छा पढ़ते हैं, मगर असल में काबिल वो लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं और अच्छा बोलते हैं। क्या बात है, जिनके अंदर ये और देखिए, जिसने किताब लिखी होती है, जो मुसन्निफ होता है, उसको तवक्का होती है अपने पढ़ने वाले से कि किताब पढ़ने के बाद ये मुझे एक रिव्यू देगा, राइट, मगर रिव्यू कौन देगा? जो कच्चे जहन का है, क्या वो देगा? नहीं, बिल्कुल। जो पुख्ता जहन, जो किताब की गिरफ्त में है, क्या वो देगा? नहीं। जिसके गिरफ्त में किताब होगी। तो यही है कि आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, आपका जाती गौर फिक्र है, बार बार मैं इस पे ये बात दोहराना चाहूंगी कि उसको आप परवान चढ़ाएं, उसके बाद आप किताबें भी पढ़ें, वरना ये कि पढ़ पढ़ के गए, पत्थर लिख के गए, जो जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं, बुक्स आर द रियल फ्रेंड्स इंडीड। रिसर्च के हवाले से बताइएगा कि आपकी स्पेशलिटी किस में है, क्या आप करंटली किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? एक प्रोजेक्ट मेरे नाम सैंक्शन हुआ था जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से 5 नवंबर 2021 को, और 4 नवंबर 2023 को वो क्लोज हो चुका है। 2 साल का एक मेजर प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने एक गर्ल स्टूडेंट को ही एनरोल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक किताब का चैप्टर शाया हो गया और एक रिसर्च पेपर भी शाया हो गया, और मजीद प्रोजेक्ट्स में लिखने की कोशिश में हूँ माशाल्लाह। और फिर से वही कि मतलब रिसर्च के हवाले से, यानी रिसर्च एक ऐसी चीज है जिसको अनथके आपको करते रहना है जी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही वैसा है कि ये डिमांड करता है। जो कुछ लिखा जा चुका, दैट इज डन एंड डस्टेड, उसको आप पढ़िए, उसको जान लीजिए, करने की जरूरत है, और उसको फिर अपडेट करने की जरूरत है। दरअसल मैं आपकी बातों से कुछ ऐसी बातें निकाल पाया कि आपके जहन में, जिस तरीके से हमने पहले आगाज में कहा कि रिसर्च जब भी होती है तो वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करती है, आपका जहन भी माशाल्लाह उसी तरह का है कि आप हर तरह से कोशिश करते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करें। तो अपनी फील्ड में ही आप किस तरीके से कंट्रीब्यूशंस करते हैं, वो हम सुनना चाहेंगे। देखिए, अगर मेरे राइटअप्स के हवाले से ही बात की जाए तो 90% से ज्यादा मेरे जो राइटअप्स हैं वो फिजिकल साइंसेस को लेकर ही होते हैं। या द हिंदू में मैंने बहुत कम वक्त से कंट्रीब्यूट करना शुरू किया है, वहां पर भी साइंस पेज में ही आप मेरे एडिटोरियल्स और कॉलम्स देखेंगे। और आम लोग, चाहे वो फिजिसिस्ट हैं या नॉन फिजिसिस्ट हैं, क्योंकि एक आम फहम लैंग्वेज में आप उनके पास एक बात पहुंचा सकते हैं, तो इस चीज को वो बहुत सराहते हैं। यानी जो इस मैदान से नहीं है, जो फिजिक्स से नहीं है, लेकिन उनकी एक रुचि आप बढ़ा रहे हैं कि कायनात कैसे है, ये बनी कैसे है, इसका जलवा कैसे है, इसका हुस्न कैसा है, इसकी वुसअत कैसी है, ये रवा दवा कैसे है, इसके अंदर कवानीन क्या है।
اور ان سب چیزوں کو دیکھ دیکھ کر پڑھ پڑھ کر سمجھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کیسے ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. اس میں دیکھیے تھنکرز کی 2 کیٹیگری ہے, سوچنے والے جو ہیں, محقق جو ہیں, ان کی 2 کیٹیگریز ہے. ایک تو وہ کہ ایسا نہیں کہا جا سکتا ان کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹ کو ایلیمنیٹ کیا ہے, خارج امکان کیا ہے, بلکہ اس چیز کو انہوں نے زیر بحث رکھا ہے. دوسرے وہ کہ جو اس کائنات کا نظام دیکھ کر یعنی اس بات سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں, وہ چھٹکارا نہیں دلا پا رہے ہیں اپنی سوچ کو اس بات سے کہ ہے کوئی, ٹھیک ہے یقیناً ہماری رسائی نہیں ہے اس تک, ہماری پہنچ نہیں ہے اس تک, لیکن اس کے ہونے کے بغیر ایسی شاندار کائنات ممکن نہیں ہے. بے شک. تو اس چیز پر ہم لوگوں کا دھیان دلانا. کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں, میں کچھ اور ایکچولی کسی اور چیز کی طرف آپ کی توجہ مرکوز چاہتا تھا. یہ صحیح بات ہے, چونکہ آپ جو لکھتی بھی ہے, آپ کا کنٹینٹ میں نے تھوڑا پڑھا ہے اور یوٹیوب سے بھی میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا, چونکہ آج آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو الحمدللہ شکریہ. یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ والے معاملات ہیں, یہ سب سے پہلے پھر جیسے ہی آپ کسی چیز کو کریک کرتے ہیں, جیسے ہی آپ کسی فیلڈ میں آتے ہیں, ریسرچ میں آتے ہیں, تو آپ کی طرف وہ والے کانٹیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں آئیں. جی جی. ان کے لیے آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہو؟ جی جی بالکل, یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. جی. بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے مجھے ویا واٹس ایپ, ویا ای میل یا ٹیلیفونکلی بھی. اس میں صرف اسٹوڈنٹ حضرات شامل نہیں ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں ذکر کرنا چاہوں نام لیے بغیر, ہماری ایکس گورنمنٹس میں جو منسٹرز رہے ہیں, اپنے ریسپیکٹیو ڈپارٹمنٹس میں جو ٹاپ ناچ ایگزیکٹیوز رہے ہیں, انہوں نے ٹیلیفونکلی یا ای میل کے ذریعے میرے ساتھ کورسپونڈنس کی ہے, اور ابھی بھی وہ کورسپونڈنس میں ہیں. کہہ رہی ہوں آپ سے بار بار, اکراس دا کنٹری اینڈ بیانڈ دا ڈومینس. وہ کشمیریز, وہ انڈینس جو بیانڈ دا باؤنڈریز بھی سیٹلڈ ہیں, ان کا بھی ایک ٹیلیفونک یا ای میل کانٹیکٹ میرے ساتھ. جی جی جی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹریبیوشن کیا ہے, اس میں ہم نے والنٹیئر کیا ہے اپنے آپ کو 2019 سے. انڈین ایسوسیشن آف فزکس ٹیچرز جو ہے, اس کی میں ایک لائف ممبر ہوں, تو اس کے تحت ایک کچھ مینٹرشپس ایگزامز میں کرا رہی ہوں. حالانکہ مجھے اس بات کا دعویٰ نہیں ہے کہ صرف میں ہی کرا رہی ہوں, کیونکہ میری نالج میں ہے, میرے علم میں ہے کہ اسکول لیول پہ بھی ایسے کام ہو رہے ہیں بہت سارے اشخاص. لیکن ہاں یہ دعویٰ میرا ہے کہ کالج لیول پہ صرف میں کرا رہی ہوں ابھی, مطلب یا میں نے شروعات کی تھی 2019 سے. اس میں کچھ امتحانات ہیں جو میں گنوانا چاہوں گی. پہلے تو اسکول لیول پہ 8ویں سے لے کر 12ویں جماعت تک کچھ اولمپیاڈس ہیں جو میں نے کروائے ہیں. اس کے بعد ایک اور امتحان ہے نیشنل گریجویٹ فزکس ایگزامینیشن NGPE, وہ بھی میں 2019 سے کروا رہی ہوں. اور اس کا میں نے ایک سینٹر قائم کیا ہے J&K انسٹیٹیوٹ آف میتھمیٹیکل سائنسز. وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کو امر سنگھ کالج کی کیمپس میں ملے گا. جی بالکل. تو وہاں پر میں نے وہ رجسٹر کرایا ہے. جی واریاہ شُرۍ یِم وٕنکیٚس تۄہہِ لایِو آسنو وٕچھان ٹی وی یس پٮ۪ٹھ, تِم یژھن تۄہہِ نِش زانُن کہِ یِم نا تُہنٛدِ پٮ۪ٹھ فزکس منٛز آسان دلچسپی تھاوان, اتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ کیریئر اپرچونِٹیٖز آسان تِمن فیوچرس منٛز اویلیبل اگر تِم یُس یہ سبجیکٹ چھُ یہِ کرن پک اپ. جی جی دیکھیے, اس میں پہلے ایکیڈمکس تو ہے ہی, ریسرچ کا بھی ہے. جی ہمارے سونم لوٹس صاحب ہیں, کہاں سے ہیں؟ فزکس سے. جی اگر آپ ویدر مانیٹرنگ, ویدر فور کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ, جو کہ ایک پریسٹیجیس ڈپارٹمنٹ ہے اور مطلب پبلک ڈومین کے لیے بہت امپورٹنٹ بھی ہے وہ ڈپارٹمنٹ, تو وہ بھی ہے. اسی طرح UPSC کے کئی سارے امتحانات ہیں جہاں پر فزکس آپ کو ایلیجیبل بناتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ڈائریکٹلی آپ ہارڈ کور فزکس میں چلے جائیں, بلکہ فزکس جو ہے اٹ تھروز اے ونڈو اوپن ٹو ادر فیلڈس. فار ایگزامپل آج جس چیز نے ہمیں ٹیک اوور کیا ہے, اس بات کو گانٹ باندھ لیجیے, میرے جیسے انیک لوگ ہیں جو آپ کو یہ بات کہیں گے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کوانٹم فزکس, ڈیٹا سائنس وچ ہیز ایکچولی ٹیکن اوور دا ورلڈ. کیونکہ ہم تھوڑا دوسری دنیا سے, ہم دنیا کے اس طرف رہ رہے ہیں یہاں تک چیزیں بہت دیر تک آتی ہیں. تو ایک دہائی کے عرصے کے اندر گانٹ باندھ لیجیے میری یہ بات, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فزکس یا میتھمیٹکس کی امپورٹنس کیا تھی. نہ صرف اس اعتبار سے کہ ہارڈ کور کمپیٹنسی اس چیز میں ہونی چاہیے, بلکہ اتنی تو ہونی چاہیے کہ وہ ڈیٹا سائنس, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور وہ کوانٹم کمپیوٹنگ وچ ہیز ایکچولی ٹیکن اوور دا ورلڈ, تو اس کی روٹس بھی کہاں پر, اس کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ فزکس میں ہی ہے, میتھمیٹکس میں ہی ہے. وہی چیز ہم گنوانا چاہتے ہیں. اس میں ویریڈ کیریئرس ہیں, چوائسیز ہیں جو بچے اپنا سکتے ہیں, لیکن فزکس یا میتھمیٹکس کی یہ بنا نہیں کر سکتے. اچھا تہندس ادارس اگر تم متعلق کت کرو, تیت کیوتاہ رول چھ ونکس سٹوڈنٹسن ہند یم فزکس ڈپارٹمنٹس مز آسن ونکس؟ بہ ون یہ کہ یم سات بہ گورنمنٹ ڈگری کالج پٹن وٲژٕس, میں گئی یم کتھ ہز واریاہ خوشی. جی پٹن کے بارے میں ضروری کچھ بتائیے گا کیونکہ میں وہیں سے ہوں. میں بھی سننا چاہوں گا کہ پٹن میں ہمیں کیا ہے, کس طرح کا فزکس کا رجحان ہے. جی یہ بھی ایک خوبصورت اتفاق ہے, آپ سمجھ لیجیے, بہت اچھا اتفاق ہے. پہلی پوسٹنگ میری وومنس کالج MA روڈ میں تھی جیسا میں نے بتایا, اور کچھ عرصہ پہلے ہی میری منتقلی یہاں پر ہو گئی GDC پٹن میں. اور سب سے پہلی چیز جو مجھے بہت بھائی یم سۭتۍ مےٚ واریاہ خوشی میج وہ یہ کہ مےٚ وٕچھ اتہِ 7 بچہِ انرول فزکسس منٛز.
ییٚلہِ زن یتھ کالجس منٛز میں 20 बच्चे खोत अलाव ٲسۍ नہٕ आसान ज्यादा ٲسۍ नہٕ आसान कहीं और उसमें भी ऐसे बच्चे हैं हालांकि मैं अभी से उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी सिर चढ़ जाएंगे वो तो कि बहुत रुझान रखते हैं वुछान ते तमासन बोजान ते ऐसे तमासन ऐसे कुन वुछान ते तमासन बोजान कि बहुत रुचि है। अच्छा, जब से मैं वहां गई हूँ आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अभी सोमो स्टैंड से उतर मतलब सोमो अनबोर्ड नहीं कर रही होती हूँ, बच्चे सोमो स्टैंड पे होते हैं इंतजार में। फिर मैं कहती हूँ, मुझे याद है मेरी एक कलीग ने कहा था कि मुझे भी श्रीनगर से आना होता था, फिर प्रिंसिपल बच्चों को समझा देता था कि इन मैडम को तो श्रीनगर से आना है, जरा दम तो भरने दीजिए, दम लेंगी उसके बाद पढ़ाएंगी आपको। बहुत रुझान मैंने देखा उनमें। अच्छा, कोई दिलचस्पी हावान दिलचस्पी और लड़के ते हावान काफी दिलचस्पी ज़ात सतत बच्चे एनरोल मुख्तलिफ कोर्सन मज बह वन कि सिर्फ हार्ड कोर फिजिक्स मजी योत मगर यम जन स्किल कोर्स फिजिक्स या मल्टी डिसिप्लिनरी तथ मज अगर ह्यूमैनिटीज बच्चे ते आसि कॉमर्स बच्चे आसि बे कुन स्ट्रीम हुंद बच्चे ते आसि सु ये फिजिक्स पढ़ुन एज अ स्किल या एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट सु छु हेकान। अच्छा, एम अलावा वन तो मैं सीती कि कुम कुम कोर्स या प्रोग्राम्स छ यवान करनावन तुहंदिस या डिपार्टमेंटस अंदर वो सु छु अस करान तय कह क्या वनकन छ नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनित है वनान NEP न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 उसके तहत मुख्तलिफ कोर्सेज ऑलरेडी बन चुके हैं। हमें सिर्फ एक टीचर को भी इस वक्त बहुत अपडेटेड रहने की जरूरत है, हमें अपडेट करने की जरूरत है। हम जिन कोर्सेज की बदौलत ग्रेजुएट हो पाए या पोस्ट ग्रेजुएट हो पाए, अब हमें जो कोर्सेज पढ़ाने हैं वो उनका तकाजा उनसे काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में तालिब इल्म से ज्यादा एक टीचर को पढ़ने की और अपडेट होने की जरूरत है। इस पर हम और कई सारे कोर्सेज हैं इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और कमर्शियल के लिए रुकना पड़ेगा। जी नाज़रीन मोहतरम, एक और कमर्शियल के लिए रुकते हैं, उसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। और नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी हुई है कुदसिया गनी साहिबा, जो कि हैं HOD गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन। मैम, तुम ये जानन वन युस फिजिक्स टीचर आस बन चाहान तुह पे, तो उसको उसमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एक फिजिकल टीचर बनने के लिए, फिजिक्स टीचर बनने के लिए? देखिए, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स या मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मैथमेटिक्स उसको आनी चाहिए जी, और मतलब बहुत बेहतर तरीके से। एक तो ये कि सरफेस लेवल पे वो नहीं, बहुत हार्ड कोर तरीके से मैथमेटिक्स जिस बच्चे को आती है। और देखिए, जो टीचर है ना, वो एक बच्चे की सलाहियतों को सिर्फ दरियाफ्त कर सकता है। अगर हमने ये तवक्का लगा रखी है उससे कि वो इन्फ्यूज करेगा इसमें कोई चीज, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी हम पाल रखे हैं। कोई टीचर किसी पत्थर को नगीना बनाएगा, ऐसा नहीं है। फिर से मैं उसी बात पर आना चाहूंगी कि जाती और अताई, आपकी सलाहियतें अताई होती हैं, जाती नहीं होती हैं। इस पर ना कोई इतरा सकता है ना कोई अफसोस कर सकता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर टीचर ने इस चीज को दरियाफ्त किया है कि इस बच्चे के अंदर मैथमेटिकल स्किल है, तो बस वही बच्चा फिजिक्स लेगा। मैं एक मिसाल भी आपको देती हूँ। मेरी एक सीनियर कलीग हैं जो फिजिक्स की ही प्रोफेसर हैं और आज वो एक डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल भी हैं। उन्होंने मेरे सामने मिसाल रखी थी कि जब वो तालिब इल्म थी, क्योंकि बच्चियों को हम अक्सर क्या पकड़ा देते हैं, लाइफ साइंसेज या सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज, तो इसी तरह उनके वालिद साहब ने भी लाइफ साइंसेज ही उनको पकड़ा दिया। और जिस टीचर ने उनको पढ़ाया उसको पता चला कि इस बच्चे के अंदर एनालिटिकल स्किल बहुत है, ये अलजेब्रा ज्योमेट्री बहुत अच्छा सीख लेती है, माप तोल मेजरमेंट बहुत अच्छा कर लेती है। तो उन्होंने उनके वालिद साहब को बुलाया था कि इस बच्चे के अंदर इस तरह की सलाहियत है, लाइफ साइंसेज इसके लिए कम चीज है, इसको नॉन मेडिकल स्ट्रीम में लेके जाइए। फिजिक्स में उन्होंने इतना एक्सेल किया कि आज वो सीनियर प्रोफेसर हैं फिजिक्स की और एक डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल है। बस इतना ही एक टीचर कर सकता है। टीचर आपकी तरह मेरी तरह एक इंसान है, उसकी वही कमजोरियां हैं, वही लिमिटेशंस हैं। अगर आप उसको पैगंबर बनाना चाहते हैं, कोई जादूगर बनाना चाहते हैं, वो नहीं है, वो सिर्फ दरियाफ्त कर सकता है उन चीजों को। जी बेशक। और 17-18 साल की उम्र तक आते आते एक बच्चा जो है उसकी सलाहियतें निखर के सामने आ चुकी होती हैं। उसके बाद किसी का भी, उसके माँ बाप का या उसके असातिज़ा का इख्तियार नहीं है इस बात पर कि वो उसको एक चीज से दूसरी चीज में तब्दील करके। जी, स्किल्स की आपने बात छोड़ी। हमारे प्रोग्राम में भी एक ऐसा सेगमेंट होता है जिस पे स्किल्स की थोड़ी बात होती है, बच्चों के नशोनुमा के लिए होती है। और नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि गुड मॉर्निंग एजुकेशन के नाम से एक सेक्शन है जो चलाया जाता है, आज भी वो तैयार है। तारिक मरगूब साहब मौजूद है। फिलहाल इस सेगमेंट को देखते हैं, उसके बाद मेहमान से सिलसिले कलाम जारी रखते हैं।
गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे ज्यादा जो हमारी फिक्र है आजकल हमारी नई जनरेशन की, वो है कि वो लत में पड़े हुए हैं, चाहे सिगरेट स्मोकिंग हो या बाकी जो ड्रग एडिक्शंस के लिए। बच्चे ने जो अनफॉर्चुनेटली का कहीं पे बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और होप करें कि हम उनको वापस पटरी पे ला सकें, उसके लिए मैं बताता हूँ, इवन बड़े लोग भी जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग कैसे छोड़ी जा सकती है, हाउ कैन यू क्विट स्मोकिंग, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप देख लीजिएगा, एक टेस्ट हुआ, रिसर्च एक हुआ, बहुत 2 जगह रिसर्च हुआ। उनको सिगरेट वाले जो बहुत ज़्यादा पीते थे उनको कहा गया कि पियो सिगरेट जैसे जो चेंज मगर वो छोड़ना चाहते थे मगर छोड़ने चाहते थे, वो छोड़ नहीं पाते थे। उनको कहा ठीक है, उनको उसको कहते हैं टॉर्चर चैम्बर में लिया गया, उनको होटल में रखा गया 7 दिन के लिए। उनको कहा ठीक है, सिगरेट मुंह में रखो, 24 घंटे के बाद पहले अब आपको नहीं पीना, जो आपको क्रेविंग्स लग रही हैं, जो आपको फीलिंग्स लग रही है वो लिखो। उनको सिगरेट पीना नहीं है, उनके हाथ में दिया गया, जलाओ, जलाने सामने नहीं, तोड़ो नहीं, मुंह में रखो, 2 मिनट निकालो, लाइटर जलाओ, मुंह में सिगरेट, मगर उसको जलाना नहीं है। ये हर घंटे बाद किया गया, दिन में 7 दिन तक। टॉलरेट देयर फिजिकल, ये जो सेंसेशंस हैं, इसको कहा गया वेट, और इसको देखो आपको क्या होता है। अब वो जो क्रेविंग्स उनमें या इमोशंस जो आ जाते हैं, उनको कहा गया बेटा ये ऐसे है, ब्रीथ, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई गई। देखो ये लहरों की तरह आता है, मौजों की तरह आएगा और ये वेव की तरह चला जाएगा और आप बिल्कुल इस पे कंट्रोल कर सकते हो। तो सर्फिंग द अर्ज जिसको कहते हैं कि एक वेव की तरह आएगा। अगर आपने ये 7 दिन जब उनको वो कराया गया तो देखा गया, उसके बाद उनको देखा कि एंड पे रिसर्च में देखा गया कि जो चेन स्मोकर्स थे उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया। उसके बाद जब उनको देखा 40% उन्होंने सिगरेट पीने छोड़ दिए थे। 40% उनको नहीं बताया गया था कि आप ऐसा करो, ये रिसर्च है। उनको कहा गया कि अच्छा ये चीजें देखा, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस में स्मोकिंग और उसमें स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वो जो कनेक्शन है सिगरेट पीने का और उसमें स्ट्रेस में आने का, उनको जब वो काउंसलिंग की गई इस तरीके से, तो ये तो स्ट्रेस और उसका जो कनेक्शन कट गया, तो उसका देखा गया 40% तक बच्चों के या वो जो लोग थे उन्होंने छोड़ दिया था, उनको पता भी नहीं था कि हमने छोड़ा। सो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई जा सकती है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। ये बच्चों को कराया जाता है बेटा सेल्फ अवेयरनेस। जब आप नॉस्ट्रल से वो ले लेते हो, उनको वो अपॉर्चुनिटी अगर दी जाए तो वो जिंदगी में कामयाब होंगे, उनको वो कंट्रोल आ जाएगा, वो आ जाएगा। वो जो टेम्पटेशन है किसी भी काम के लिए, किसी भी गलत काम के लिए, वो टेम्प्ट होंगे, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल इनमें आ जाएगा। ये थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जा सकते हैं, बाकी तरीके से कराया जा सकता है थ्रू ISPD इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन मोहतरम, बे एक फिर खुश आवे तो छूसन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आज यम जन खास मेहमान साल अनमित, यम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन, यम मोहतरमा कुदसिया गनी। डॉक्टर साहिबा कत कर स्किल्जन मुतलिक। दरअसल तह नश इंसान वारिया चीज़ तम यम जन अलग यम जन यूनिक यम जानने कोशिश करो। येल ते बच्चे गोडनेथ सलाहियत थवान यह कुन फील्डस में तुम वोनो कि सह गि पान सन, कमिस कमिस शख्स अत मज जिम्मेदारी बना युथी बह बच्चस यह करियर शेप कर, अमिस फिजिक्स मज रुझान, यह गई डॉक्टरी, यह शुबे इंजीनियरिंग, अत मज पन जिम्मेदारी में ज्यादा बना कि मलिस माज कि उस्तादन हज कुछ कुछ गमिस कंट्रीब्यूट कर। गोडनेथ अमिस बच्चस पन जिम्मेदारी। देखिए एक बच्चा जो है उससे बढ़कर कोई नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है। और जैसा मैंने बार बार अर्ज किया कि 17-18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसकी सलाहियतें जो हैं वो निखर के सामने आ जाती हैं। देखिए स्कूल एजुकेशन का जो करिकुलम होता है उसमें हर तरह की चीज बच्चे को दी जाती है। अकाउंटिंग सिखाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, गेम्स में उसको इन्वॉल्व किया जाता है। कॉलेज में आते आते उसको स्पेशलाइज करना पड़ता है। कॉलेज में आते आते ठीक है, जो टीचर कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रहा है वो फिर बच्चे को मतलब उसको मोल्ड नहीं करेगा, उसको कोई शेप नहीं दे सकता, तब तक वो एक अडल्ट है और वो अपना फील्ड चुन चुका है। तो पहली जिम्मेदारी मैं कहती हूँ कि बच्चे की खुद की है। मैं अगर अपनी जाती जिंदगी की मिसाल दूं तो मेरे वालिद साहब है, वो स्टोरी टेलिंग में अच्छे हैं, वो ड्राफ्टिंग में अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन मैं मैथमेटिक्स में अच्छी हूँ। मैं कभी उनसे मजाक में पूछती हूँ मुझे कहाँ से लाया है भाई तो वो कहते हैं कि उनके जो मेरे जो दादाजी हैं उनके जो बड़े भाई हैं वो मेजरमेंट में, माप तोल में, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे। क्योंकि एक मिसाल मैं रखना चाहूंगी, अगरचे वो अनपढ़ थे, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि जब वो क्लास 10th में थे और बैंकिंग एंड टैक्सेशन के सवालात उनको करने पड़ते थे और वो अपने बड़े चचा से कहते थे कि उसूल इस तरह से है और अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरह से है, जवाब बताओ क्या होगा। वो थोड़ी देर थोड़ा अंदाजा लगा के थोड़ा सोच विचार करके बताते थे इसका जवाब इतना है क्या? वो कहते थे बराबर इतना होता था।
تو پہلی ذمہ داری بچے کی ہے. میرے والد صاحب نے بھی کسی وقت پہ چاہا تھا کہ میں میڈیکل سائنسز میں آگے جاؤں, میڈیکل ڈاکٹر بنوں, لیکن میری اس میں کوئی روچی نہیں تھی. اور میں اپنے مطلب میں فیصل ہوں, مطلب اپنا فیصلہ میں سامنے رکھتی ہوں کہ ایسا ہے, ایسی بات ہے, میرے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے, میرا رجحان اس طرف ہے, میں یہاں پہ بہتر کروں گی, اور الحمدللہ وہی بات ثابت ہوئی. انہوں نے بھی کسی وقت پہ چاہا تھا کہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہی بنوں, لیکن میں نے دراصل ابھی جو تو اس میں پہلی ذمہ داری میں کہوں گی کہ پہلے تو اس بچے کی ہی ہے, وہ اپنے آپ کے ساتھ, جس کو ہم کہتے ہیں بروٹلی آنےسٹ رہنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے پیرنٹس کی بھی, ان کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جو اساتذہ ہے, مطلب بائی اینڈ لارج جو اساتذہ کی جو رائے ہے وہ بالکل ایماندار ہو. بالکل صحیح, کیا بات ہے. دیکھیے وہ ہمیشہ بچے کے والدین سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے بچے میں, جیسے میں نے اپنی سینئر کلیگ کی مثال آپ کے سامنے گنوائی, تو استاد نے دریافت کیا کہ اس کے اندر یہ ہے, تو بس اسی فیلڈ میں اس کو, باقی نہ پریشر بچے کی طرف سے ہونا چاہیے, نہ استاد کی طرف سے, اور نہ ماں باپ. ایک سوال میرا پسند ہونا ضروری ہے. ایک سوال میرا یہاں پہ تھا, آپ کی بات یہ موجود بھی رہے, ایک سوال میرا یہاں پہ تھا. دراصل جب فیلڈ میں آ جاتا ہے, کیونکہ آپ نے پہلے یہ اس چیز کا ذکر کیا کہ کتب بینی ہی سب کچھ نہیں ہے, آپ کتابیں لے کے پھر بہت کچھ رکھتے ہیں. ابھی جو فیڈنگ والا معاملہ ہے, ہم خود کو کیا فیڈ کریں اور کس طریقے سے فیڈ کریں؟ آج سے زیادہ سوشل میڈیا سے کن رجحان کریں, اس کرو اور شاید فیڈ یا نالج حاصل کرنے خاطر چھس بہ زیادہ کھت زیادہ گوگل کران, کیا تیل چھنا میں کتاب تو گوگل یا سوشل میڈیا یم چیز بہ کت پہ کر پانس فیڈ کت پہ کر؟ دیکھیے, اگر آپ نے فزکس کا انتخاب کیا ہے تو پہلے فزکس کی کتابیں پڑھ لیجیے. جی وہ تو لازمی ہے. اس کے بعد اگر آپ کی ادب کے ساتھ بھی دلچسپی ہے تو ٹھیک ہے, پڑھ لیجیے. لیکن جو میں نے کہا کہ وہ جو شعور والی بات ہے کہ ابھی آپ کچے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ بہا کے لے جا سکتی ہے کوئی چیز, آپ کو آپ کے اندر جو یونیکنیس ہے اس کو بنائے رکھیے. بار بار میں کہوں کہ باقی کتاب پڑھنے سے یقیناً میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ اس سے کوئی نقصان ہے, بلکہ اس سے آپ کو کوئی فائدے بھی ہیں, بہت سارے فائدے بھی ہیں. معلومات کا ایک ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو جاتا ہے, آپ کی ووکیبلری انرچ ہو جاتی ہے, آپ کے آئیڈیاز بڑھ جاتے ہیں, آپ کے ذہن کو ایک وسعت مل جاتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں, یہ صرف اس بات کو میں نصیحت کے طور پہ بھی نہیں کہہ رہی, مشورے کے طور پہ بھی نہیں کہہ رہی, یہ صرف میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے, آپ کے سامنے قائم آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, صرف ایک ذاتی رائے کے طور پہ. حالانکہ میں یہ بھی جانتی ہوں, جیسے اشفاق صاحب مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ اتفاق نہیں کرتے, بیشتر دوست میرے جو ہیں وہ اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. اور میں آپ کو ایک نجی بات بتاؤں, میرے دوست جو ہیں, جو بہت قریبی دوست ہیں میرے, بہت مخلص دوست ہیں, وہ پیار سے اکثر مجھے ان پڑھ کہہ کے پکارتے ہیں. بات سن لیجیے, ان پڑھ اس لیے کیونکہ میں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی, ادب کی, فکشن کی, ناول کی کوئی کتابیں نہیں پڑھی ہیں. میرے جو دوست ہیں وہ اس بات کو لے کر بہت حیران بھی ہوئے ہوں گے بہت بار کہ انہوں نے کسی عام فہم کتاب کا نام لیا ہو, بہت معروف کتاب جو رہی ہے, جو سب نے پڑھی ہے, irrespective of your discipline, مگر میں نے تو نام بھی نہیں سنا. یا اسی طرح کوئی موویز یا سیریلز کے نام وہ لیتے ہیں جو بہت معروف رہے ہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس چینل پہ چلتے ہیں. حالانکہ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ میں نے بچپن میں ہی اس چیز کی مطلب ایک روچی میں کھو چکی تھی. اس کے بعد زندگی میں ایسا مشغلہ بھی رہا ہے کہ پھر موقع بھی نہیں ملا کہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے. لیکن وہ ادب کہ وہ بیشتر وہ کتابیں پڑھنے کے باوجود اگر میں آج یہاں ہو سکتی ہوں, میری تھوڑی بہت اچیومنٹس ہو سکتی ہیں, تو اوروں کی بھی ہو سکتی ہیں. یہ صرف اپنی خالص سوچ اور خالص فکر کی بنیاد پر. وہ بات اسی چیز میں دراصل انٹرسٹڈ تھا. سوال ایکچولی میرا یہی تھا کہ آپ نے اس چیز کو الگ رکھ کے کس طرح سے فیڈ کیا, کیونکہ آج کل کے ہمارے بچے الگ الگ طریقوں سے فیڈ کرتے ہیں, یہ میرا سوال تھا. جی جی بالکل. تبھی میں نے یہ چیز آپ سے پوچھی تھی کہ جو فیڈنگ والا معاملہ ہے, میں کہاں سے اپنا علم, آپ نے یہ بات تو خود ہی بتا دی کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف کتابوں سے حاصل کریں, یہ ضروری نہیں کہ آپ سوشل میڈیا سے حاصل کریں, بلکہ آپ کے جو ذاتی معاملات ہیں, آپ کی جو ذاتی فکر جس میں ہے, آپ اسی طریقے سے مطالعہ کریں, پھر آپ خود ہی پہچان پائیں گے کہ آپ کو اصل میں خود کو فیڈ کیا کر رہے ہیں. میم ایسے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ نے کلاس روم میں یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا, جن کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے اندر, تو ان اسٹوڈنٹس میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کون کون سی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرتی ہیں؟ دیکھیے, کچھ مسٹریز ہوتی ہیں. اگر آپ مسٹریز سے, کسی جادوگری سے ان کو بات سمجھانا چاہیں, جادوگری کیا کہ کوئی ایسا سبجیکٹ, حالانکہ میں نفی نہیں کر رہی اس بات کی کہ کوئی اور سبجیکٹ آپ کو خدا کے قریب نہیں لے کے جاتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے فزکس جو آپ کو خدا کے قریب لے کے جاتا ہے, خدا شناسی کے قریب لے کے جاتا ہے, کائنات کو سمجھنے میں, اس کے رنگ سمجھنے میں اس کے بہت قریب لے کے جاتا ہے, بہت مدد ہے. اور شاید میں اس بات کا ایک دعویٰ بھی کر سکتی ہوں کہ جو مدد یہ سبجیکٹ کر پاتا ہے وہ شاید کوئی اور نہیں کر پاتا. دیکھیے, جو آج کے دور میں جو بھی تھیولوجنس ہیں یا موٹیویشنل اسپیکرس ہیں, وہ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اگر آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, وہ فزسسٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں. کہاں ہو بھائی, ہمیں ستاروں کے بارے میں بتاؤ, بالکل ہمیں کائنات کے جو قانون ہے, یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ کبھی نہیں ٹکرا رہی, ایک چیز کبھی دوسری چیز کے آڑے نہیں آ رہی, سب چیز مداروں میں ہے, اپنے مداروں میں ہے. اس کائنات کی وسعت, یہاں کے قوانین, یہاں کی خوبصورتی, ہری بھری, تو یہ سب کیا ہے؟
हर चीज में कौन तवाज़ुन। बताएगा? फिजिसिस्ट बताएगा। देखिए कुछ मैथमेटिकल कांस्टेंट्स है, इसका मैंने तस्करा भी किया था अपने कुछ राइटअप्स में कि कुछ मैथमेटिकल कांस्टेंट्स है, जैसे कोई कांस्टेंट है 3.267, ये 3.267 ही हो सकता था, 3 नहीं हो सकता था, 4 नहीं हो सकता। किसने सेट किया इसको? किसने सेट किया? इस चीज को आप कभी एक इत्तेफाक के तौर पे नहीं मान सकते। और तभी मैं कह रही हूँ कि जो थिंकर्स हैं उनकी कैटेगरी अब ज्यादा इस चीज की तरफ शिफ्ट हो रही है कि वो है, हमारी रसाई नहीं है उस पर, माशाल्लाह, हमारी पहुंच नहीं है उस तक, लेकिन बिल्कुल से जो चीज 1.98 पे सेट हो रही है 1.98 पे ही सेट हो रही है। ये 2 नहीं है, ये 3 नहीं है। तो अगर आप कवानीन को समझना चाहते हैं, इस दुनिया की बाहर की बातें भी समझना चाहती हैं, यानी आप जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, कॉन्शियस के बहुत सारे डोमेन, तो ये जो है ये एक सीढ़ी की तरह काम कर सकता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आपने आपसे जो ये सिलसिले कलाम था, हमें दिल नहीं करता कि आपको हम रोकते, लेकिन हम वक्त का जो दामन है वो बहुत तंग है, हमारे पास इतना ही वक्त होता है। ये 1 घंटा कहाँ से गुजरा हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत बातों के लिए, और उसके साथ साथ हम नाजरीन को भी कहेंगे जो हमारे साथ बिल्कुल ये 1 घंटा यहाँ पर मौजूद रहे, इन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि इस प्रोग्राम में कहीं पर शायद अगर हमारी वजह से कहीं कोताही रही हो, तो हमें उम्मीद है कि वो आप भी और नाजरीन भी हमें दरगुजर करेंगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ आवर हुए। नाजरीन मोहतरम, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए शुमारे में एक नए मेहमान के साथ। फिलहाल आप हमारे दीगर नशरियात का मजा ले लें और उसके साथ साथ इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से ज्यादा नवाजिए, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।